بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں فرماتے ہیں تم ہم سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو. ان الدعی ابن الدعی کہ ناجائز باپ کی ناجائز اولاد قد رکزنی بین السلۃ والذلہ، اس نے ہمیں عجیب دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا. ایک طرف موت، ایک طرف ذلت اور رسوائی. یعنی یہ تو بیعت کریں یا تو سر قلم کرائیں، جان دے دیں. یعنی کوئی تیسرا آپشن ہمارے لیے اس نے نہیں چھوڑا، یا یہ یا وہ. تو پھر ایسے میں ہم کو کیا اختیار کرنا ہے؟ اس وقت امام نے نعرہ دیا ہیہات من الذلہ. یہ نہیں کہ ہم ذلت کو قبول نہیں کریں، خاص اصل ذلت ہم سے دور ہے. ہیہات من الذلہ یعنی ذلت ہم سے دور ہے، ہم اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، نہ وہ ہم تک آ سکتی. تو یہ امام حسین علیہ السلام کا جو عمل تھا کل 1400 سال پہلے جو اصل آپ نے قائم کی، ایک ایسی انسانی اصل تھی کہ جس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے. بہت سے غیر مسلم حکمرانوں نے بھی، لیڈروں نے بھی امام حسین علیہ السلام سے ہی درس لے کر عزت نفس کا درس لیا، ظلم کے سامنے نہ جھکنے کا درس لیا، اور اس کے مقابلے میں ہر سے بعد کچھ بھی ہو جائے، سر کٹنے سے زیادہ کیا ہوگا. لیکن اصل یہ کہ ہم کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی ظالم کے سامنے، کسی بھی زبردستی کرنے والے کے سامنے، کسی بھی غلط اور کرپٹ انسان کے مقابلے میں ہم چھوٹے سے فائدے کے لیے، چھوٹی سی سہولت کے لیے، چند دن اور اس دنیا میں سانس لینے کے لیے سر جھکانا جائز نہیں ہے. سر یہی عمل ہے، یہی حکم ہے، یہی ہمارا عمل ہونا چاہیے. اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے سر نہیں جھکا دیا ان لوگوں کو کیا ملا؟ وہ زندہ ہو کے مردہ ہیں. لیکن جن لوگوں نے سر نہیں جھکایا وہ آج مر کے بھی زندہ ہیں. تو اب آپ خود مولا علی کی روایت ہے کہ اگر انسان ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا کر دیتا ہے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے، تو زندہ رہتا ہے لیکن مردہ رہتا ہے. لیکن اگر اپنے آپ کو نہیں جھکاتا ہے، اپنے کو ذلیل نہیں کرتا ہے، رسوا نہیں کرتا ہے کسی چھوٹے اور وقتی فائدے کی خاطر، تو مر کر بھی زندہ رہتا ہے. تو اللہ سے ہماری یہ دعا ہے خدا ہمیں ایسی حیات دے کہ جو اس دنیا میں باقی رہے اور مرنے کے بعد بھی باقی رہنے والی. صلوات پڑھ دیجیے محمد ہو.